کوئی معزز شخص بتا دو تجھے مانتا ہو۔ اس نے کہا مجھے طارق جمیل صاحب مانتے ہیں۔ میں نے کہا پوچھ کر لکھوا کر لا، مومن مانتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب مانتے ہیں۔ میں نے کہا لکھوا کر لا، مومن مانتے ہیں؟ بڑی ہستی بڑے سردار دے لنگر تے پل دے ہیں، اسانتا یار یارے غار دے لنگر تے پل دے ہیں، اسانتا یار یارے غار دے لنگر تے پل دے ہیں، اسان صدیق دے کمی کٹانے لوگ ہیں نادر، اب اسان صدیق دے کمی کٹانے لوگ ہیں نادر، اسان صدیق دے دربار دے لنگر تے پل دے ہیں۔ پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا، پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا، ایک مرد جرین مرد ہنر بول رہا تھا، ایک مرد جرین مرد ہنر بول رہا تھا، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے، قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا، قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا۔ بلا تاخیر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں سنی نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، شہنشاہ خطابت، وکیل صحابہ، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بکر فاروقی صاحب کھڑے ہو کر نعروں کی گونج میں قائد کے استقبال کیجئے۔ عنوان ساقی کوثر سید کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس روح زمین پر ماہ ربیع الاول میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے پہلے سوالاک انبیاء کا تسلسل اس کائنات کے حوالے ہو چکا تھا اور ہر نبی اپنی محنت کر چکا تھا، ہر نبی اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام امت کے حوالے کر چکا تھا، اور یہ پیغام ایسا نہیں تھا کہ یہ امت تک نہ پہنچا ہو، بلکہ ہر نبی نے اپنے دور میں کوشش کی ہے کہ اپنی امت کو یہ پیغام دیا جائے، اپنی امت کو یہ پیغام پڑھایا جائے، اپنی امت کو یہ پیغام سمجھایا جائے، اپنی امت کو یہ پیغام سکھایا جائے، لیکن جا کے آپ کائنات کے آخری نبی نہیں تھے۔ جتنے نبی آئے کسی نبی نے کبھی نہیں کہا میں آخری نبی بن کے آیا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد راہبر کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد رہنما کوئی نہیں آئے گا، بلکہ نبی کو اللہ مصدق بنا کے بھیجتا ہے کہ وہ آنے والے کی تصدیق کرتا ہے، خود چلا جاتا ہے اور بتا کر جاتا ہے کہ میرے بعد اور آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، سوالاک انبیاء تک یہی چلا کہ ہر نبی آ کر یہ بتاتے چلے گئے کہ میرے بعد اور آئے گا، میرے بعد اور آئے گا، پیغام آتا رہے گا، رب کی بات ہوتی رہے گی، وحدانیت کا اعلان کیا جاتا رہے گا، اس کے نام کا ڈنکا بجاتا رہے گا، اور یہ کائنات میں رہے گا، یہ ہر زمانے میں رہے گا، یہ ہر دور میں رہے گا، یہ ہر حالت میں رہے گا، یہ ہر وقت میں رہے گا، یہ ہر صدی میں رہے گا، یہ ہر زمانے میں رہے گا۔ دنیا نے وہ وقت دیکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ نے اللہ کے 5 امتحانات، رب کے 5 امتحانات پر آپ پورے اترے، اور جواباً رب سے ہاتھ اٹھا کر آپ نے ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کر آمنہ کے لال کو مانگا، اور آپ مخاطب ہوئے، اللہ میں مانگنا چاہتا ہوں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم نے اپنے جذبات میں کہا ہوگا اللہ آپ نے دن بلایا تھا، میں دن آ گیا تھا، آپ نے رات بلایا تھا، میں رات آ گیا تھا، آپ نے سردی میں بلایا تھا، میں سردی میں آ گیا تھا، آپ نے سختی میں بلایا تھا، میں سختی میں آ گیا تھا، حالات بڑے خراب تھے
لیکن آپ نے نمرود کے محل بلایا تھا، میں آ گیا تھا، حالات سازگار نہیں تھے، آپ نے کہا تھا اعلان کرنا ہے، میں نے کر دیا تھا، حالات کوئی اچھے نہیں تھے، آپ کے اعلان پر، آپ کے پیغام پر مجھے نمرود کی طرف سے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ حالات تب بھی خراب تھے، لیکن میں نے تجھے نہ چھوڑا اور تو نے مجھے نہ چھوڑا، تو میرے ساتھ رہا اور میں تیرے ساتھ رہا، تیرا پیغام آتا رہا اور میں یہاں دیتا چلا گیا، تیری بات آتی رہی، میں ان لوگوں تک پہنچاتا چلا گیا، تیرا اعلان آتا رہا، میں ان کے حوالے کرتا چلا گیا۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھا کوئی مانتا ہے نہ مانے، مجھے اس سے غرض نہیں تھا کوئی تسلیم کرتا ہے نہ کرے، مجھے اس سے غرض نہیں تھا کوئی مجھے اچھا کہتا ہے نہ کہے، مجھے اس سے غرض نہیں تھا کوئی میری حمایت کرتا ہے نہ کرے، مجھے اس سے غرض نہیں تھا کوئی میرا ساتھ دے نہ دے۔ میں نے پیغام دیا، میں نے اعلان کیا، میں نے تیری بات کی، تیری وحدانیت کی بات کی، تیری قدرت کی بات کی، تیری طاقت کی بات کی، تیری حمد کی بات کی، تیری وحدانیت کی بات کی، اللہ تیری الوہیت کا نعرہ لگایا۔ لیکن اس کے نتیجے میں میرے ساتھ جو ہوا اللہ تو سب جانتا ہے۔ رب نے اس وقت کہا تھا ابراہیم تو میری بات پر، میرے پیغام پر، میرے بیان پر، میرے کلام پر، میری بات پہ لبیک کہتا چلایا۔ آج تجھے تیرا رب اجازت دیتے ہوئے کہتے ابراہیم ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہوگا، تیرے ہاتھوں پر تیری دعا قبول کر دینا تیرے رب کا کام ہوگا۔ ابراہیم مانگتا کیا ہے؟ سوال کرنا تیرا کام ہوگا۔ ابراہیم نے اس وقت کہا ہوگا، ایک پنجاب کا خطیب گزرا، دنیا جسے علامہ ضیاء القاسمی کے نام سے جانتی ہے، وہ مرد قلندر جب اس مقام پہ پہنچتا گرجدار لہجے میں کہتا ابراہیم نے کہا ہوگا اللہ تو نے لینے میں کمال کی، اب میں جو مانگوں گا کمال کر دوں گا۔ تو نے مانگا کمال کیا، تو نے سوال کیا کمال کیا، تو نے امتحان پہ مبتلا کیا کمال کیا۔ اللہ میں دیتا چلا گیا، اب میں مانگوں گا تجھے دینا پڑے گا۔ تجھے دینا، تجھے دینا۔ اللہ نے دیا نہیں دیا؟ بولو یار، زور سے بولو، آواز سے بولو، تھکاوٹ کے باوجود بولو، پریشانی کے باوجود بولو۔ حالات آپ پر بھی ہے، 11 بجے تک 11:30 تک انتظار، یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بولو ابراہیم نے مانگا تھا، اللہ نے دیا نہیں دیا؟ آواز نہیں آئی، دیا نہیں دیا؟ میرا پیر کمرے میں بیٹھا ہے، تیری آواز اس کے کانوں تک جاگنی جانی چاہیے، اسے پتا چلے سائیوال کا جوان حق نواز کو سننے کے لیے بیٹھا ہے، ساری رات بیٹھنا پڑا، بیٹھے گا، حق نواز کو دیکھے گا بھی سنے گا بھی۔ بھائی دیا نہیں دیا؟ ہاتھ کھڑا کر کے دیا نہیں دیا؟ اللہ نے دیا نہیں دیا؟ رب نے پھر جواب میں کہا تھا ابراہیم تو نے مانگنے میں کمال کیے، میں دوں گا کمال کر دوں گا۔ میں دوں گا کمال کروں گا۔ ربیع الاول میں بھیجا، انتخاب کر کے بھیجا، چن کر بھیجا، ہر چیز کو علیحدہ چنا، ہر چیز کو نمایاں چنا، ہر چیز کو منظم چنا، رات اس کے لیے، دن اس کے لیے، صبح اس کے لیے، شام اس کے لیے، وقت اس کے لیے، لمحہ اس کے لیے، کیفیت اس کے لیے، حالات اس کے لیے، ماحول اس کے لیے، مزاج اس کے لیے، خاندان اس کے لیے، حسب اس کے لیے، نسب اس کے لیے۔ بس یہی تو تھا جو رب کے لیے تھا، باقی سب کچھ کائنات کا اسی کے لیے تھا۔ اللہ نے بیچ کر کہا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِس پاس فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے پیارے، میں نے کبھی نہیں کہا تھا مجھے ضرورت نہیں پڑی تھی، حالانکہ عزت دی تھی، حالانکہ شان دی تھی، حالانکہ مقام دیا تھا، حالانکہ رتبہ دیا تھا، حالانکہ حیثیت دی تھی، حالانکہ اہمیت دی تھی۔ میں نے پہلوں کو حسن دیا تھا، پہلوں کو جلال دیا تھا، پہلوں کو جمال دیا تھا، پہلوں کو روک دیا تھا، پہلوں کو دبدبہ دیا، لیکن کبھی میں نے کہا بھی نہیں، کبھی مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی۔ لیکن جب تجھے بھیجا تو مجھے کہنا پڑا تیری اہمیت کے لیے، تیری حیثیت کے لیے، تیرے مقام کے لیے، تیرے رتبے کے لیے، تیری شان کے لیے، تیری مدح کے لیے۔ یارو اللہ نے آخر میں بھیجا، بنایا پہلے تھا، پھر بھیجنے کے بعد اللہ نے یوں نہ بھیجا انعام کے طور پر، اللہ نے تجھے مجھے کہہ دیا ہم نے تم پر احسان کیا۔
مومنوں تم پریشان کیا، سائیوال کے لوگوں تم پریشان کیا، لاہور والوں تم پریشان کیا، پاکستانیوں تم پریشان کیا، فلسطینیوں تم پریشان کیا، امریکیوں تم پریشان کیا، عربیوں تم پریشان کیا۔ اللہ نے احسان جتلایا، اللہ پہلے کبھی نہیں جتلایا، آج ضرورت جان پڑی۔ رب جواب میں کہتے پہلے ایسا بھی تو نہیں تھا، پہلے اتنا حسین بھی تو نہیں تھا، پہلے اتنا باکمال بھی تو نہیں تھا، پہلے اتنا بے مثال بھی تو نہیں تھا، پہلے اتنا معتبر بھی تو نہیں تھا، پہلے اتنا لاجلا بھی تو نہیں تھا، پہلے اتنا ممتاز بھی تو نہیں تھا۔ سائیوال کے زمانے میری بات کو دل پر لکھنا، اور پہلے محمد بھی تو نہیں تھا۔ جتلانا پڑا، احساس دلانا پڑا، اہمیت بتانی پڑی۔ اللہ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ رب جواب میں کہتے ہیں مجھے پتا تھا 1500 سال کے بعد کوئی کانا پیدا ہوگا۔ 1500 سال کے بعد کوئی کانا پیدا ہوگا، اور وہ پیدا ہو کر کہے گا مجھے نبی مان، اس لیے میرا نام قرآن میں ہے۔ میرا نام پھر اللہ نے دیوبند کو بھی ہیرے دیے ہیں۔ دیوبند کو بھی اللہ نے، جس کے سامنے اس نے کہا تھا نا مجھے اس لیے مانو میرا نام قرآن میں، اس نے کہا تھا کیسے تیرا نام تو غلام نہیں ہے، تیرا نام تو غلام نہیں ہے، تو سردار بننے کے چکر میں، تو آقا بننے کے چکر میں، تو مولا بننے کے چکر میں تیرا نام غلام نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا ابا نے ایویں لگا دیا تھا۔ میں نے کہا رات کا وقت ہے، 12 بج رہے ہیں، میں بھی کچھ ایویں لگا دوں؟ تیرے ابا نے لگایا تھا، مسئلہ نہیں بنا تھا۔ مجھے پتہ ہے حق نواز جب ایویں لگائے گا مسئلہ بنے گا۔ ایویں لگا دیا تھا، وہ ملتان کا مرد کلندر امیر شریعت، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، وہ گرج کے کہنے لگا اچھا اگر احمد ہونے پر تو نبی ہو گیا، پھر میرا نام عطا اللہ، عطا ابا نے یوں لگایا، میں بن گیا اللہ۔ کانے دجال میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، ایک بھی تیرے جیسا نہیں تھا۔ ایک بھی تیرے جیسا نہیں تھا۔ کوئی نبی گانا نہیں تھا، کوئی رسول لنگڑا، کوئی لولا، کوئی معذور، کوئی کسی کو نبی میں کوئی عیب، گرجدار آواز سے جواب آنا چاہیے۔ کوئی نبی بے عیب، سارے نبی بے عیب، کسی نبی میں کوئی عیب نہیں رکھا تھا۔ حضرت نے تبھی تو کہا بنایا میں نے تھا، تو کدھر سے آیا؟ اس نے اگلے جملے میں دھیمی آواز میں سر نیچے جھکا کے کہا ہوگا ایویں ہی۔ کیا کہا ہوگا؟ کیا کہا ہوگا؟ زور سے، اور زور سے، اور زور سے۔ اور میں اس کے ماننے والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں رات کے 12 بجے ایویں ہی، رات کے 12 بجے میں اس کے ماننے والوں سے مخاطب، اور آج اگر میں سپریم کورٹ کے جج قاضی فیض عیسیٰ سے مخاطب ہو کر کیا یہ بات کا سوال نہ کروں، تجھے کسی نے کہہ دیا تو نے مان لیا، تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے نبی کا فرمان نہیں پڑھا۔ میرے پیغمبر نے 1500 سال پہلے کہا تھا اللہ کے اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آگے کہا تھا لو کانا بعدی نبی چن لکانا عمر۔ کیا کہا تھا؟ عمر والا زور سے کیا کہا تھا؟ عمر والا زور سے کیا کہا تھا؟ عمر والا زور سے آواز لگائے کیا کہا تھا؟ عمر والا گرجدار لہجے میں آواز لگائے کیا کہا تھا؟ آواز نہیں آئی کیا کہا تھا؟ زور لگا کیا کہا تھا؟ عمر کا نام لے، اللہ عمر کے نام کی برکت سے تیری گلیوں کو پاک کر دے گا۔ آواز آنی چاہیے، ہاتھ اٹھنا چاہیے، زور لگنا
یہ کام نہیں ہے، میرا کام ہے. جو ان کا اور میرا کام ہے نا، بیچ میں کوئی نہ آئے، ورنہ ہم پھر ایویں. بات سمجھ آ رہی ہے بابا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رات کا ویسے بھی کافی حصہ بیت چکا ہے. ایویں کا مطلب کوئی ایویں ہی نہ لے لے. ایویں کا مطلب ایویں، یہ ایویں اس کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، یہ اس کے لیے. اور وہ سب جانتا ہے یہ ایویں کیویں ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو خبر ہے، وہ علم رکھتا ہے. وہ بیٹھا ہے جاسوسی کرنے کے لیے رات کو ٹی وی کھول کر، سوشل میڈیا چلا کر کہ حق نواز والے سو تو نہیں گئے. اس کو بتاؤ ہم کبھی کبھی سو جاتے ہیں لیکن ایویں ہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سو گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سندھ کا مرد کلندر جس نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، بیج وقتی طور پر چھپ جائے کئی گنا کھیتی میں بڑھ کر نکلتا ہے. اگر میں ڈرتا رات کی اس تاریخی میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں نہ کھڑا ہوتا. یہ بات بتانے آیا ہوں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، ہم سہمے ہوئے نہیں ہیں. آج کوئی پوچھنا چاہے مولوی ہم پوچھنا چاہتے ہمیں بتاؤ تم سے کون ڈرا ہوا ہے؟ میں نے کہا ٹیلی فون اٹھا، ٹیلی فون کی ڈائری کھول، ایک ملک کا کوڈ ملا، سرحد پار ٹیلی فون کر. کوئی نقوی اٹھا کر پوچھے گا کہاں سے کال آئی ہے، بتانا پاکستان سے. وہ کہے گا کون ہو؟ کہنا حق نواز ہوں. ان ملکوں سے جا کر پوچھ حق نواز کسے کہتے ہیں، 7 سمندر پار جا کر پوچھ حق نواز کسے کہتے ہیں، اپنی 4 دیواری سے باہر نکل کے پوچھ حق نواز کسے کہتے ہیں. حق نواز کوئی ایویں نہیں تھا، حق نواز صدی تھا، حق نواز تحریک تھا، حق نواز عنوان تھا، حق نواز ایک جام تھا، حق نواز ایک نشہ تھا، حق نواز ایک غرور تھا. رب اصحاب محمد کی قسم، جتنا کسی نے کچھ کیا نہ یہ غرور کل کوئی مٹا سکا، نہ آج مٹا سکا، نہ قیامت تک مٹا سکے گا. مٹا سکے گا؟ مٹا سکے گا؟ اور زور سے، اور زور سے. اور یہ جو ایویں ہی تھا نا، وہ جو ایویں ہی تھا، اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا اس کی 2 بیویاں تھیں. کتنی؟ 2 بیویاں. مجمع سے آواز آئی ایویں. یہ حق نواز والے جاگتے ہیں، یہ پہرے پر ہیں. چوکیدار سوتا نہیں ہے، چوکیدار کا کام سونا ہوتا بھی. یہ ہمارے پولیس والے، میں نے ابھی دیکھا گلی میں کھڑے وہ جاگ رہے ہیں، اور روڈ پہ بھی دیکھا تو جاگ رہے ہیں. ٹریفک پولیس والے بھی، رینجرز کو دیکھا وہ بھی روڈ پہ کھڑی ہے تو جاگ رہی ہے. جو چوکیدار ہوتا ہے، جو پہرے دار ہوتا ہے، وہ سوتا نہیں. زور سے، اور زور سے. سوال کر رہا ہوں یار، ملک کا چوکیدار ہو سوتا نہیں ہے، روڈ کا پہرے دار ہو سوتا نہیں ہے، محلے کا پہرے دار ہو سوتا نہیں ہے، صحابہ کا چوکیدار سو جاتا ہے. آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. اللہ نے رسول کو بھیجا، بنایا پہلے تھا، بھیجا بعد میں. آمنہ کے لال کو ذمہ داری دے کر بھیجا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آمنہ کے لال نے اللہ کے نبی، اللہ سے دین لے کر، رب سے کلام لے کر، پھر ایک درسگاہ میں بیٹھ کر، چبوترے پہ بیٹھ کر شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا، شاگردوں کو یاد کرانا شروع کیا، شاگردوں کو سکھانا شروع کیا، شاگردوں کو سمجھانا شروع کیا. اللہ دیتا رہا، نبی لیتا رہا، رب بتاتا رہا، نبی سمجھتا رہا، رب اتارتا رہا، نبی لیتا رہا. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی تبوک میں، کبھی غزوات میں، کبھی جہاد میں، کبھی تلواروں کے سائے میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی غار میں، کبھی عائشہ کے بستر میں. قرآن آیا نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن رہے گا نہیں رہے گا؟ قرآن کو کوئی مٹا سکتا؟ قرآن کو کوئی چھپا سکتا؟ قرآن میں کوئی حذف کر سکتا؟ قرآن میں کوئی تبدیلی لا سکتا؟ قرآن میں کوئی رد و بدل کر سکتا؟ میں نے کہا آج پاکستان کے حکمران کوئی قانون بنے، اس قانون
قانون میں کوئی عام بندہ، کوئی چیئرمین، کوئی ایم پی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ میں نے کہا وجہ بتاؤ، کہتے قانون والوں نے قانون بنایا، حکومت والوں نے قانون بنایا، اداروں والوں نے قانون بنایا۔ میں نے کہا بنایا رب نے تھا، بھیجا رب نے تھا، لیا مصطفیٰ نے تھا، دیا ابو بکر کو تھا، عمر کو تھا، عثمان کو تھا، علی کو تھا، معاویہ کو تھا، طلحہ کو تھا، زبیر کو تھا، سعد کو تھا، سعید کو تھا، حذیفہ کو تھا، معاذ کو تھا، افس کو تھا، خبیب کو تھا، خباب کو تھا۔ ان سب نے لے لیا تھا، نبی نے دے دیا تھا۔ انہوں نے سینوں میں لیا تھا، انہوں نے زبان پہ لیا تھا، انہوں نے قلوب میں لیا تھا، انہوں نے ایمان میں لیا تھا، انہوں نے جذبات میں لیا تھا، انہوں نے محبت میں لیا تھا، انہوں نے پیار میں لیا تھا، انہوں نے عشق میں لیا تھا۔ یہ وفادار بنے تھے، یہ وفاشیار بنے تھے، یہ طالب علم بنے تھے، یہ تو ساتھی بنے تھے، یہ تو رفیق بنے تھے، یہ تو ہمسائے بنے تھے، یہ تو ساتھ آئے تھے، یہ تو ساتھ بیٹھے تھے، یہ تو ساتھ اٹھے تھے، یہ تو ساتھ نظر آئے تھے۔ کبھی رات میں دیکھ یہ ساتھ تھے، کبھی دن میں دیکھ یہ ساتھ تھے، کبھی صبح میں دیکھ یہ ساتھ تھے، کبھی سردی میں دیکھ یہ ساتھ تھے، کبھی سختی میں دیکھ یہ ساتھ تھے، ظلمت میں دیکھ یہ ساتھ تھے، اندھیروں میں دیکھ یہ ساتھ تھے، آکار میں دیکھ یہ ساتھ تھے، تباہیوں میں دیکھ یہ ساتھ تھے، جنگوں میں دیکھ یہ ساتھ تھے، میدانوں میں دیکھ یہ ساتھ تھے، ایوانوں میں دیکھ یہ ساتھ تھے، غزوات میں دیکھ یہ ساتھ تھے، جہاد میں دیکھ یہ ساتھ تھے، تختے دار پر دیکھ یہ ساتھ تھے، شہیدوں میں دیکھ یہ ساتھ تھے، غازیوں میں دیکھ یہ ساتھ تھے، نمازیوں میں دیکھ یہ ساتھ تھے، مجاہدوں میں دیکھ یہ ساتھ تھے۔ پاپا یہ تو تھے ہی ساتھ، یہ تو آئے ساتھ تھے۔ انہیں تو چنا پہلے تھا، ان کا انتخاب پہلے تھا، ان سے تو پیار ہی بہت تھا، ان سے تو محبت ہی بہت تھی، عقیدت ہی بہت تھی، چاہت ہی بہت تھی، الفت ہی بہت تھی۔ یہ تو سچ چکے تھے، یہ تو دل میں تھے، یہ تو نگاہوں میں تھے، یہ تو نظروں میں تھے، یہ تو پیار میں تھے، یہ تو قلوب میں تھے، یہ تو آسمان میں تھے۔ یہی تو تھے نا جنہیں محمد پیغمبر پیار سے بلاتے تھے، یہی تو تھے نا جنہیں بٹھاتے تھے، یہی تو تھے نا جن سے کہتے تھے، یہی تو تھے نا جن سے پیار سے بات ہوتی تھی، کبھی نظروں سے بات ہوتی تھی، کبھی نگاہوں سے بات ہوتی تھی، کبھی اشاروں سے بات ہوتی تھی۔ پاپا یہی تو تھے نا سائیوال کا جواب، میری بات کو سمجھتا چلے جانا، ان کے بغیر کوئی نہیں تھا، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ان کے بعد کوئی نہیں تھا، ان سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یا دور میں اعلیٰ تھے، یا زمانے میں اعلیٰ تھے، یا تصور میں اعلیٰ تھے، یا خیال میں اعلیٰ تھے، یا تصویر میں اعلیٰ تھے، یا نقش میں اعلیٰ تھے، یا عکس میں اعلیٰ تھے۔ کیسے نہ ہوتے؟ یہ تو قرآن میں تھے، یہ تو تورات میں تھے، یہ تو زبور میں تھے، یہ تو انجیل میں تھے، یہ تو صحیفوں میں تھے، یہ تو آیاتوں میں تھے، یہ تو برقوں میں تھے، یہ تو سپاروں میں تھے۔ اور یہی تو تھے جن کی وجہ سے قرآن آیا تھا، یہی تو تھے جن کے لیے اسلام آیا تھا، یہی تو تھے جن کے لیے دین آیا تھا، یہی تو تھے جن کے لیے کلمہ آیا تھا، یہی تو تھے جن کے لیے شریعت آئی تھی۔ مومنون انہیں کہا تھا، صادقون انہیں کہا تھا، متقون انہیں کہا تھا، فائزون انہیں کہا تھا، لقد رضی اللہ انہیں کہا تھا، راضی ان سے ہوا تھا، محبت کا اعلان ان سے ہوا تھا۔ آسمان سے جبریل آئے، نبی کی خدمت میں آئے، آ کر کہتے اللہ کے نبی یہ جو آپ کے سامنے ابو بکر بیٹھا ہے نا، اسے اللہ آسمانوں سے سلام کہہ رہے۔ ابو بکر کہتے اللہ کے نبی پوچھ کر بتائیے نا، اللہ عرش پہ بیٹھ کر میرا نام بھی لے رہے۔ جبریل پھر چلے گئے، واپس آئے، آ کر کہتے آقا اسے مبارک دے دیجئے، اللہ عرش پہ بیٹھ کر اس کا نام بھی لے رہا ہے۔ اللہ عرش پہ نام بھی لے رہا ہے، اللہ عرش پہ نام بھی لے رہا ہے، تو فرش پہ نہیں لیتا۔ اللہ عرش پہ، آپ ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ اللہ عرش پہ توجہ ہے، اللہ عرش پہ نام لے رہا ہے، تو فرش پہ نہیں لیتا۔ ایک نے کراچی میں کہا میں نہیں مانتا، میں نے اسے کہا تجھے کون مانتا ہے؟ تو مجھے کوئی معزز بندہ بتا دو تجھے مانتا ہو، کوئی معزز شخص بتا دو تجھے مانتا ہو۔ اس نے کہا مجھے طارق جمیل صاحب مانتے ہیں۔ میں نے کہا پوچھ کر لکھوا کر لا، مومن مانتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب مانتے ہیں۔ میں نے کہا لکھوا کر لا، مومن مانتے ہیں؟ آپ بتاؤ مومن مانتے ہیں؟ زور سے مومن مانتے ہیں؟
مومن مانتے ہیں؟ ہمارا اتنا کچا عقیدہ نہیں ہے ہم اپنے اکابر پہ شک کریں. ہم اپنے بڑوں پہ شک کرتے نہیں, ہمیں اپنے بڑوں پہ اعتماد ہے, ہمیں اپنے بڑوں پہ یقین ہے, ہمیں اپنے بڑوں پہ بھروسہ ہے. ساتھ بیٹھنا اور بات ہے, مومن ماننا اور بات ہے. میں نے کہا تو جا کر زمزم سے بھی نہا کر آئے گا نا, چپا کپا پہن کر آئے گا نا, حق نواز پھر بھی تجھے مومن نہیں مانے گا.